آج ہم سلطان بایزید اول یعنی یلدرم کے دور کے اگلے باب پر بات کر رہے ہیں۔ جنگ نکوپولس 1396 میں ہو گئی، ایک بڑی فتح تھی۔ جی ہاں، بہت بڑی فتح۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سلطان کی نظریں کہاں تھیں؟ خاص طور پر اناتولیا اور قسطنطنیہ کے محاذ پر؟ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر ایک یوٹیوب ویڈیو ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہیں۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نکوپولس نے جو یورپ کو ہلا دیا تھا، اس کے بعد بایزید نے اپنی طاقت کو کیسے استعمال کیا، یعنی سلطنت کیسے پھیلائی، اور یہ جو اناتولیا میں کرمان جیسے حریف تھے ان سے کیسے نمٹے؟ جی، اور ساتھ ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی جو ان کی شدید خواہش تھی اس کا کیا بنا؟ اچھا، تو نکوپولس کے فوراً بعد انہوں نے بلغاریہ کی طرف توجہ دی، وہ ریاست ودن؟ جی بالکل، ودن نے چونکہ صلیبیوں کی مدد کی تھی تو یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں فوری رد عمل تھا یا سزا۔ اچھا، تو کیا ہوا وہاں؟ وہاں کے زار ایوان ششمن، انہیں شکست ہوئی، وہ پکڑے گئے اور بعد میں قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن سنا ہے یہ مہم آسان نہیں تھی، کافی نقصان ہوا عثمانیوں کا بھی۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہزاروں عثمانی فوجی بھی اس مہم میں جان سے گئے تھے۔ فتوحات کی قیمت تو ہوتی ہے۔ ٹھیک، ودین کے بعد پھر سیدھا قسطنطنیہ کا رخ 1397 میں محاصرہ شروع ہوا۔ جی، بایزید کو غالباً یہ اعتماد تھا کہ نکوپولس کے بعد یورپ سے فوری مدد نہیں آئے گی، تو انہوں نے شہنشاہ کو پیغام بھیجا کہ بھئی شہر حوالے کر دو ورنہ تلوار سے لیں گے، ساتھ میں ایک متبادل علاقے کی پیشکش بھی کی۔ لیکن شہنشاہ کا جواب تو بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا ہم کمزور ضرور ہیں مگر خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ بالکل، اور اس جواب کے بعد محاصرہ اور سخت ہو گیا، لیکن پھر ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہوئی۔ وہ کیا؟ فرانسیسی مارشل بوسی کو، جو نکوپولس میں لڑ چکا تھا، وہ ایک چھوٹی سی فوج لے کر مدد کو پہنچ گیا۔ اچھا، تو اس سے فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ محاصرے میں وقتی طور پر ایک یوں کہیں ڈھیل آ گئی اور شہنشاہ کو موقع مل گیا کہ وہ خود یورپ جائیں مدد مانگنے۔ اور وہ گئے؟ کیا مدد ملی؟ گئے تو وہ 3 سال تک یورپ میں رہے مگر کوئی بڑی فوجی مدد حاصل نہیں کر سکے، بس محاصرہ کچھ عرصے کے لیے تھم سا گیا۔ تو محاصرہ ایک طرح سے تعطل کا شکار تھا، لیکن پھر بایزید نے اپنی توجہ اناتولیا کی طرف کیوں موڑ دی؟ جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی قرمان قبیلے کی بغاوت۔ علاؤالدین علی بے کی یہ ان کی تیسری بغاوت تھی۔ تیسری؟ مطلب پہلے بھی ہو چکی تھی؟ جی ہاں، 2 بار پہلے بھی بغاوت کر چکے تھے، معافی بھی ملی مگر وہ باز نہیں آئے۔ قرمان اناتولیا میں عثمانیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا تھا۔ تو اس بار بایزید کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے قسطنطنیہ جیسے اہم محاذ کو چھوڑ دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ بایزید نے فیصلہ کیا کہ قرمان کا مسئلہ جڑ سے اکھاڑنا زیادہ ضروری ہے، قسطنطنیہ انتظار کر سکتا ہے۔ اچھا، تو 1398 میں وہ محاصرہ چھوڑ کر بجلی کسی تیزی سے، جیسا کہ ان کا لقب تھا، یلدرم، قرمان کی طرف بڑھے۔ اور نتیجہ؟ برسا کے قریب فیصلہ کن جنگ ہوئی، علاؤالدین کو شکست ہوئی اور اس بار بایزید نے کوئی رعایت نہیں کی۔ یعنی علاؤالدین کو اس کی مسلسل وعدہ خلافیوں کی سزا میں پھانسی دے دی گئی اور پورا کرمان کا علاقہ براہ راست عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہ اناتولیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ کرمان تو بہت بڑا حریف تھا، اس کے خاتمے کے بعد تو اناتولیا میں بایزید کے لیے راستہ کافی حد تک صاف ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل، اور اسی دوران ایک اور موقع پیدا ہوا۔ سیواس کے علاقے میں قاضی برہان الدین کی وفات ہو گئی۔ اچھا، وہ بھی ایک اہم حکمران تھے۔ جی، تو ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا، وہاں کے مقامی لوگوں نے خود ہی عثمانیوں سے مدد مانگ لی تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ تو بایزید نے فوراً فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان چلیبی کو بھیجا اور سیواس، کیسری جیسے اہم شہر بغیر کسی بڑی لڑائی کے عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے، تو مشرقی اناتولیا میں بھی سرحدیں پھیل گئیں۔ واہ! اور جنوب کی طرف کیا صورتحال تھی؟ مملوک سلطنت کے ساتھ تعلقات؟ وہاں بھی ایک تبدیلی آئی۔ 1399 میں مملوک سلطان برقوق ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا فراج کم عمر تھا۔ بایزید نے شاید اس صورتحال کو ایک موقع سمجھا۔ کس طرح کا موقع؟ انہوں نے مملوکوں کے زیر اثر جو سرحدی علاقے تھے، چھوٹی ریاستیں جیسے بنو رمضان، بنو ذوالقدر، ان کے معاملات میں مداخلت شروع کی۔ اچھا، یعنی مملوکوں کے اثر والے علاقوں میں؟ جی،
اور بنو ذوالقدر نے تو جلد ہی عثمانی اطاعت قبول بھی کر لی۔ یہ ایک طرح سے مملوکوں کے لیے براہ راست چیلنج تھا۔ تو اگر ہم بایزید کے پہلے 12 سال دیکھیں 1389 سے تقریباً 1401 تک، تو یہ تو مسلسل جنگیں اور فتوحات کا دور رہا۔ بالکل، ایک طوفانی دور تھا۔ بلقان کا بڑا حصہ ان کے پاس، اناطولیہ تقریباً سارا ان کے کنٹرول میں، قسطنطنیہ محاصرے میں، اور سرحدیں مملوک علاقوں تک پہنچ گئیں۔ ناقابل شکست سمجھا جانے لگا تھا انہیں۔ جی ہاں، ان کی شہرت ایسی ہی بن گئی تھی۔ عثمانی سلطنت بلا شبہ ایک بہت بڑی طاقت بن چکی تھی، یورپ میں بھی اور اسلامی دنیا میں بھی۔ لیکن یہ عروج، یہ طاقت، کیا یہ کسی بڑے خطرے کو دعوت دے رہی تھی؟ ذرائع میں کچھ اشارے ملتے ہیں؟ بالکل، مشرق سے ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، امیر تیمور کا۔ اوہو۔ بایزید کی یہ کامیابیاں اور بڑھتی ہوئی طاقت امیر تیمور کی نظروں میں آ رہی تھیں، اور دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے تھے، خط و خطابت میں تلخی بڑھ رہی تھی، جو کہ آگے چل کر ایک بہت بڑے ٹکراؤ کا باعث بنی۔ جی، ایک ایسی تباہی جس نے سلطنت عثمانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو خلاصہ کریں تو نکوپولس کے بعد بایزید نے جارحانہ پالیسی جاری رکھی، کرمان جیسے اندرونی دشمن کو ختم کیا، قسطنطنیہ پر دباؤ ڈالا اور مملوکوں جیسی بڑی طاقت کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شاید سوچنے کی بات ہے کہ کیا بایزید کی یہی تیز رفتار توسیع پسندی، حریفوں کا یوں خاتمہ اور بڑی طاقتوں سے ٹکر لینے کی پالیسی، کیا اسی لیے وہ حالات پیدا کیے جو آخرکار امیر تیمور کے ساتھ ان کے تصادم کا باعث بنے؟ یعنی کیا وہ اپنی طاقت کے نشے میں آنے والے خطرات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔